اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو زمین پر سب سے زیادہ فساد بھی اسی کے ہاتھوں کیوں ہے؟ فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ یہ انسان زمین میں خون بہائے گا، آج ہمارا کردار کیا جواب دے رہا ہے؟ ہمیں حضرت انسان کو عزت دی گئی، عقل دی گئی، اختیار دیا گیا، لیکن کیا ہم نے اس امانت کا حق ادا کیا؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کی پہچان بھی ہے اور شاید سب سے بڑی آزمائش بھی۔ یہ تصور کہ انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، ان کا تاج کیوں کہا جاتا ہے، اور اس بڑے لقب پر پورا اترنے کا چیلنج اصل میں ہے کیا؟ تو آئیے اس سوال میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ کیا انسان واقعی اس شرف پر، اس عزت پر قائم ہے جو اسے دی گئی تھی، یا پھر وہ اپنی حیثیت کو کہیں بھول چکا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا ہم آج جائزہ لیں گے، اور یہ ہمیں اس موضوع کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے۔ اچھا، یہ ساری بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد قرآن کی اس آیت میں ہے، جو بہت واضح طور پر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یعنی ہم سب کو ایک خاص عزت بخشی ہے۔ اللہ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسے ایک خاص وقار اور شرف بھی عطا کیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس عزت کا، اس تاج کا اصل مطلب کیا ہے؟ آخر وہ کون سی خاص بات ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے بالکل الگ کر دیتی ہے؟ آئیے پہلے حصے میں اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اصطلاح ہے نا، اشرف المخلوقات، اس کا مطلب ہے تمام مخلوقات میں سب سے شریف، سب سے معزز۔ یعنی اللہ نے انسان کو نہ صرف بنایا بلکہ اسے عزت کا ایک خاص تاج بھی پہنایا۔ اور یہ صرف شکل و صورت یا ظاہری بناول کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک بہت گہری حیثیت کی بات ہے۔ تو انسان کو کیا چیز اتنی منفرد بناتی ہے؟ ذرا دیکھیں، فرشتوں کو صرف اطاعت کی صلاحیت دی گئی، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ جانور ہیں، وہ اپنی جبلت یعنی اپنی انسٹنکٹ پر چلتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے دو بہت خاص تحفے دیے: عقل یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور اختیار یعنی اچھے اور برے میں سے کسی ایک کو چننے کی آزادی۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے سب سے ممتاز کرتی ہے۔ اور بس یہیں سے اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ انتخاب کی یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے نتائج بھی بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے اس اختیار کو، اپنی اس چوائس کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس تو نافرمانی کا آپشن ہی نہیں ہے، جبکہ انسان اختیار ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ کرنے کی آزادی ہوتے ہوئے بھی اطاعت کا راستہ چنتا ہے۔ لیکن اسی اختیار کا ایک دوسرا بہت خطرناک رخ بھی ہے۔ جب انسان اسی اختیار کو استعمال کر کے نافرمانی کا راستہ چنتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور تو اپنی جبلت کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن انسان عقل اور شعور رکھنے کے باوجود غلط راستہ چن رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں تھیوری کی باتیں۔ ذرا آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں، عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہمیں کس طرح نظر آتی ہے۔ آج کی حقیقت کچھ ایسی ہے، اور شاید ہم سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ نماز کی پکار آتی ہے، اذان ہوتی ہے، اور سامنے مصروفیت کا بہانہ آ جاتا ہے۔ قرآن کھولنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن گھنٹوں کے گھنٹے موبائل پر کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی وہ خلفشار، وہ ڈسٹریکشن ہے جو ہمیں اپنے اصل مقصد سے دور کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ نے جو اعضاء ہمیں نیکی کے اوزار کے طور پر دیے تھے، اکثر ہم انہی کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آنکھیں حق دیکھنے کے لیے تھیں، زبان سچ بولنے کے لیے تھیں، اور دل تو اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ دنیاوی چیزوں کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچیں، وہ مخلوق جسے سجدے کے لائق بنایا گیا تھا، جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آج وہ کن جدید بتوں کے سامنے جھکی ہوئی ہے؟ کیا وہ دولت ہے، شہرت ہے، ہماری اپنی انا ہے، یا ہماری نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں؟ لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس نافرمانی کے مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ آگے بڑھنے کا ایک امید بھرا راستہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں واپسی کا راستہ۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین نمونہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ دیکھیے، ان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو مانا
اور توبہ کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ کرنا کوئی ناکامی کی علامت نہیں، بلکہ یہی تو صحیح راستے کی طرف لوٹنے کا سب سے پہلا اور سب سے ضروری انسانی عمل ہے۔ اور یہی انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کبھی گناہ ہی نہ کرے۔ نہیں، انسان فرشتہ نہیں ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ پلٹ آئے، توبہ کرے اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو آخر میں آئیے اس بات کو سمیٹتے ہیں کہ اشرف المخلوقات کے اس لقب پر پورا اترنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ اصل عظمت، اصل بڑائی آخر کس چیز میں ہے؟ تو حقیقی انسانی عظمت ان کاموں میں چھپی ہے: انصاف قائم کرنا، کمزوروں کا سہارا بننا، سچائی پر ڈٹ جانا، حلال اور حرام میں فرق کرنا، اور سب سے بڑھ کر ہر لمحہ اس شعور، اس احساس کے ساتھ جینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی کامیابیاں یہ سب کچھ بہت عارضی ہے۔ آخر میں کسی کی دولت، کسی کا عہدہ، کسی کا سٹیٹس کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں صرف اور صرف اعمال دیکھے جائیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی ایک گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے: کیا ہم واقعی اس عزت کے تاج کو پہنے ہوئے ہیں جو ہمیں دیا گیا تھا؟ کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں، یا ہم نے اسے اتار کر اپنی خواہشات کی غلامی کو قبول کر لیا ہے؟